السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن کریم کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ آیات کریمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول قرار دیا ہے۔ اس پر مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آخری نبی اور رسول سیدنا و امامنا و نبینا و رسولنا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے۔ اس پر بے شمار دلائل موجود ہیں۔ ہم اس مجلس میں صرف 5 آیات پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں یاد کیا جائے، آیات کریمہ کو یاد کیا جائے، ان کے آیت نمبر سورت کے نام کے ساتھ یاد کیے جائیں، ان کا معنی مفہوم سمجھا جائے، اور جہاں بھی ہم ہیں اپنے متعلقہ احباب، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، اولاد ہے، میری کمپنی میں، میرے ادارے میں کام کرنے والے افراد ہیں، ان کو یہ سبق زبانی یاد کروایا جائے، ان سے سنا جائے، تاکہ یہ مسئلہ جس پر ہمارا ایمان ہے، اس کو دلائل و براہین بھی ہمیں 100% ازبر ہونے چاہیے، تاکہ جہاں کہیں اس ہمارے ایمانی مسئلہ پر کوئی اعتراض کرے، فوراً سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی مقدس کلام قرآن کریم سے آیات کریمہ باحوالہ پیش کر سکیں، اور یہ ہمارے ایمان کا بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ رائی کے دانے کے برابر جو شخص ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت میں شک کرتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مرتد ہے، مرتد کی سزا واجب القتل ہے۔ ایسے انسان کو حکمرانوں کو چاہیے کہ اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیں جو مرتد ہے۔ پہلی آیت کریمہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں میں سے سب سے آخر میں آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خاتم النبیین، جتنے نبی آئے ہیں یہ لقب صرف اور صرف ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ خاتم النبیین کا لقب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی کو نہیں ملا۔ اگر ملا ہے کہ وہ نبی جو سب سے آخر میں آنے والے ہیں وہ
سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے سلسلہ نبوت اور رسالت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خاتم جیسے قرآن کریم کی آیت میں ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لفظ خاتم کا معنی کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ آپ آئے، آپ آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد رسالت و نبوت ختم ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے خود اعلان فرما دیا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو شخص اس عقیدہ کا منحرف ہے وہ حقیقت کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ کے اتارے ہوئے دین کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم احادیث میں غور کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خاتم النبیین کا معنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، لا نبی بعدی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس پر مسلمان کا ایمان ہے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4252، صحیح مسلم حدیث نمبر 2899 وغیرہ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اور کتنی ہی احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس پر مسلمانوں کا ایمان ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3455، مسلم حدیث نمبر 1842۔ دوسری دلیل، اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں، آپ کہہ دیجئے اے لوگو انی بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا تم سب کی طرف، جتنے بھی انسان ہیں قیامت تک آنے والے وہ لفظ جمیع میں موجود ہیں، تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام لوگوں کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پر ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کی دیواروں تک تمام انسانیت کے لیے ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اسی طرح سورۃ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے، کافتاً مکمل، تمام کے تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ اللہ اکبر۔
یہ بڑی واضح دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سورۃ الفرقان آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے بندے پر، لیکون تاکہ آپ ہو جائیں، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، سبحان اللہ، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ڈرانے والے، نذیرہ ڈرانے والے، سبحان اللہ۔ فرقان سے مراد قرآن و حدیث ہے، فرقان سے مراد اللہ کی وحی ہے، اور وحی قرآن کا نام ہے اور حدیث کا نام ہے، تیسری کسی چیز کا نام وحی نہیں ہے۔ آج کے سبق کی آخری آیت سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین سے مراد دین اسلام ہے، دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب قیامت کی دیواروں تک کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ جو بھی شخص قرآن و حدیث کو چھوڑ کر نئے دین کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ جو شخص قرآن و حدیث کو دین نہیں سمجھے گا وہ جھوٹا شخص ہے۔ جو شخص قرآن و حدیث کو مکمل تصور نہیں کرے گا وہ جھوٹا شخص ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت، اور میں نے پوری کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت۔ نعمت سے مراد قرآن و حدیث ہے، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، پہلے سبق میں ہم نے قرآن کریم کی 5 آیات پیش کی ہیں۔ پہلی آیت سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40، دوسری آیت سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158، تیسری آیت سورۃ سبا کی آیت نمبر 28، چوتھی آیت سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1، اور 5ویں آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3۔ اور بھی ہم قرآن کریم سے آیات کریمہ پیش کریں گے اگلے دروس میں، تاکہ ہم انہیں یاد کریں، ان کو عام کریں۔ یہی ہمارا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اسی پر تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے، تمام محدثین صحابہ کرام کا اتفاق ہے، قرآن و حدیث کا اتفاق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔